بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمین اور آسمان کے درمیان کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ بیان کر رہی ہو۔ پرندے اپنی آوازوں میں اللہ تعالیٰ کی کیا تسبیح کہتے ہیں۔ بہت دلچسپ معلومات حضرت ثعلبی اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ سورہ نمل کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ پرندوں کی بولی کو منطق اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں کی بولی کی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ان حضرات نے کعب احبار جو کہ ایک مشہور صحابی ہیں سے نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بلبل کے پاس سے گزر ہوا جو اپنا سر اور دم ملا رہی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ بلبل کیا کہہ رہی ہے؟ ساتھیوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے آدھی کھجور کھا لی ہے، پس دنیا ہلاک ہونے والی ہے۔ اور جب ہدہد کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب قضائے خداوندی نازل ہوتی ہے تو آنکھ اندھی ہو جاتی ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر فاختہ کے متعلق فرمایا کہ وہ کہتی ہے کاش یہ مخلوق پیدا ہی نہ ہوتی، اگر پیدا ہو گئی تو مقصد تخلیق کو سمجھتی، اور اگر سمجھ لیا تو علم پر عمل کرتی۔ اور لٹورا کہتا ہے کہ میں اپنے علیشان رب کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ اور پھر کیکڑے کے متعلق فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ اے گناہ گارو استغفار کرو اور اللہ سے ڈرو۔ پدی کہتا ہے کہ ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی اور ہر زندہ نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مور کہتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا پھل پاؤ گے۔ کبوتری کہتی ہے کہ پاک ہے میرا رب جو ہر زبان کا مذکور ہے۔ کبوتر کہتا ہے لوگوں نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرو اور برے امن نشینوں سے بچو۔ عقاب کہتا ہے کہ بھیڑ سے دور رہنا اچھا ہے۔ قمری کہتا ہے کہ لوگوں موت کی تیاری کرو۔ کوا کہتا ہے کہ ہلاک ہو وہ جو لوگ مالیہ یعنی ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ طوطا کہتا ہے کہ برباد ہو وہ شخص جو صرف دنیا کی طرف راغب ہو۔ مرغ کہتا ہے اے غافلو اللہ کا ذکر کرو۔ گدھ کہتا ہے کہ جیسی چاہو زندگی گزارو، ایک دن تمہیں مرنا ضرور ہے۔ ابابیل پوری سورہ فاتحہ مکمل پڑھتی ہے۔ الو کہتا ہے اے لوگو موت کی تیاری کرو اور اجڑے گھروں کو آباد کرو۔